الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہمارے کورس کی 5ویں کلاس ہے اور آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی صفت علو اور اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلِيٌّ عَلَى خَلْقِهِ بِذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَقَوْلِهِ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ کہ بات یہ ہے کہ اہل سنہ والجماعت کا یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے اپنے بندوں سے بلند و بالا ہے، اور قرآن حکیم کی 2 آیات مصنف نے بطور دلیل ذکر کی ہے۔ پہلی آیت وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے اور عظیم الشان ہے، اور ایک اور مقام پر وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ اپنے بندوں سے بلند ہے، دانا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہ حکمت والا باخبر ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کے متعلق ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں تخلیق کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، اور اللہ تعالیٰ ہی تمام امور کی تدبیر فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا جو معنی ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنی ذات کے ساتھ ایک خاص اور شایان شان طریقے سے عرش پر بلند ہونا ہے، جس کی کیفیت اور حالت اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس کی ہم آگے انشاءاللہ تفصیل آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، اور قرآن و سنت کے نصوص کے اندر اس بات کو جس طرح بیان فرما دیا گیا ہم اس کو اسی طرح تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر جو ایک منطقی بات پیش کی جاتی ہے کہ جی عرش تو چھوٹا ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے، مطلب جو عرش ہے وہ اصغر ہے اور اللہ کی ذات اکبر ہے، تو چھوٹی چیز کے اوپر بڑی چیز کیسے آ سکتی ہے؟ بھئی بڑی چیز کے اوپر تو آپ چھوٹی چیز رکھ سکتے ہیں، لیکن چھوٹی چیز کے اوپر بڑی چیز کیسے آ سکتی ہے؟ اور اس کی بڑائی بھی ایسی کہ لامتناہی کوئی اس کا حساب ہی نہیں ہے۔ تو عرش ایک صغیر اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اکبر کس طرح آ سکتی ہے؟ اس طرح کا منطقی کلام پیش کر کر اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا انکار کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں اس طرح کے جتنے بھی افکارات ہیں ان سے بچنے کا یہی ایک راستہ ہے کہ قرآن و سنت کے نصوص نے جو بات ہمیں بیان کر دی ہے ہم اس کو من و عن تسلیم کریں، ہم بے جا کی اس کے اندر اپنی عقل نہ لڑائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے جس طرح شایان شان ہے، جس طرح اس کی ذات کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے عرش کے اوپر مستوی ہے۔ صاحب کتاب آگے یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہوتے ہوئے اپنے بندوں کے احوال سے پوری طرح واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی باتوں کو سنتا اور ان کے اعمال کو دیکھتا ہے، ان کے معاملات کو نظم و تدبیر سے چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فقیر کو رزق دیتا ہے، ٹوٹے ہوئے کو جوڑتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین بھی لیتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہے اللہ ذلیل کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ساری کی ساری بھلائی ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی شان کے مطابق، اپنے مقام کے مطابق عرش کے اوپر مستوی ہے، لیکن ساتھ میں ہم یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ بھی ہے۔ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بھی ہے، جس طرح، اور اس کے اندر ظاہر سی بات ہم جو آگے بات پڑھ رہے ہیں صاحب کتاب میں یہ بات آگے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اپنی مخلوق کے ساتھ ہے، اس کے متعلق بھی ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے اور وہ ذات سننے والی ہے اور دیکھنے والی ہے۔
اب اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے ساتھ جو ہونے کا معاملہ ہے، اب اس کے اندر جو حلولیاں ہیں، جہمیہ ہیں، یہ جو عقائد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ زمین کے اندر موجود ہے، تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ جو نظریات ہیں یہ کافرانہ اور گمراہ کن نظریات ہیں، لہذا اس طرح کا عقیدہ قطعاً نہیں اپنانا چاہیے، کیونکہ جب ایسا کوئی عقیدہ انسان اپناتا ہے تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ایسے عقیدہ اپنانے سے اللہ تعالیٰ کو ایسے نقائص و عیوب کے ساتھ متصف کرنا ہے جو اس کے شأن شان نہیں۔ تو اس طرح کے جو بھی عقائد و نظریات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ ہے یا اپنی مخلوق کے نعوذ باللہ، جس طرح بعض جو ہے وہ صوفیہ اس طرح غلو کر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے نعوذ باللہ، تو اس طرح کے جتنے بھی نظریات ہیں اس سے ہم نے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے اور وہ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ علم و قدرت کے ساتھ موجود بھی ہے۔ اب یہ تمام امور کس طرح ہیں؟ لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، یہ جس انداز کے اندر ہیں وہی جانتا ہے جس طرح اس کے شأن شان ہیں۔ صاحب کتاب آگے ہمارا ایک اور عقیدہ، ایک اور درستگی ہماری کر رہے ہیں اور یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ وَنُؤْمِنُ، ہم اس بات پر بھی ایمان لاتے ہیں، بِمَا أَخْبَرَ بِهِ عَنْهُ رَسُولُهُ، کہ ہم اس بات پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں جس بات کی خبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، اور وہ کس بات کی خبر ہے؟ أَنَّهُ يَنزِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہر رات کو رات کے آخری پہر کے اندر آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کی ذات آتی ہے اور فرماتی ہے کہ میں یدعونی فاستجیب لہ، کہ کون ہے جو مجھ سے دعائیں مانگے میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں۔ اسی طریقے سے میں یسألونی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں، میں اس کو عنایت کروں۔ میں یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے بخشش کا طلبگار ہو میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ مطلب بنیادی طور پر ہمارا اس بات پر ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہ شأن شان ہے، ہمارا اس کے اوپر عقیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے اوپر بھی ایک ملحدانہ قسم کا اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر پہلے آسمان پر آتی ہے تو بھائی ایشیا کے اندر، پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش میں رات کا کچھ اور وقت ہے، پھر ہم چلے جائیں تو امریکہ میں رات کا کچھ اور وقت ہے، کہیں دن ہے کہیں رات ہے، تو اس طرح تو یہ رات کا آخری پہر کس نوعیت کا ہے اور کس مطلع کا اعتبار کیا جائے گا؟ اس طرح کی جتنی باتیں ہیں یہ ہماری ذہنی اختراع ہیں۔ بنیادی طور پر ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جتنا بتا دیا گیا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اور جس طرح اس کے شأن شان ہے، جس طرح اس کی ذات مبارکہ کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی آسمان دنیا کے اوپر ہر رات کو تشریف لاتے ہیں اور اپنے بندوں کو پکارتے ہیں۔ اسی طرح صاحب کتاب آگے بیان کر رہے ہیں کہ ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لائیں گے، جس طرح قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت معاملہ اس طرح ہے کہ کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، کہ یہ بات ہرگز نہیں کہ جس روز زمین کو توڑ توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور آپ علیہ السلام کے پروردگار یعنی اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے اور فرشتے قطار در قطار آئیں گے اور جہنم کو اس روز لایا جائے گا۔ اس روز انسان کو سمجھ آ جائے گی اور وہ اپنے اعمال پر شرمندہ ہوگا، اور بات یہ ہے کہ اس وقت سمجھنے کا کیا فائدہ؟ یعنی سمجھنا ہے تو ابھی سمجھنا ہے، روز قیامت جب جہنم سامنے آ جائے گی تو اس وقت بات سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انسان کو اسی زندگی کے اندر سمجھنا ہے۔ اور اسی طرح وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ تَعَالَى، اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔
اس حوالے سے انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کی کتنی قسمیں ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے، آمین و معین۔